نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، مہمانان گرامی قدر اور عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج ماہ رمضان المبارک کی اس نہایت ہی بابرکت رات میں جمع ہے. آج کی اجتماعی دعا سے قبل جس موضوع کی مناسبت سے میں چند کلمات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے عبدیت، یعنی بندگی. عبدیت کے حوالے سے آج قرآن مجید کی روشنی میں اللہ کے چند برگزیدہ بندوں کا اور ان کی بندگی کا ذکر ہوگا. بات کا آغاز تلاوت کی گئی آیات کریمہ کے ساتھ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں ارشاد باری تعالی ہے کہ ہم نے پہلے ہی سے آدم سے عہد کیا تھا اور عہد لے لیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا. لیکن اس مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا فناسیہ، بس میرے آدم سے بھول ہو گئی. ولم نجد لہ عزما، لیکن لوگوں آدم سے بھول ہوئی مگر خبردار اسے گناہگار نہ کہنا، چونکہ خود میں گواہ ہوں کہ ہم نے اس کے دل میں نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا. پھل کھا بیٹھا، بھول ہو گئی مگر نافرمانی نہیں کی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے اس عمل کو نسیان سے تعبیر کیا اور نافرمانی کی نفی کر دی. یہ پھل کھایا کیوں؟ اگلی آیت 120 میں اس کا ذکر آ رہا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام
تو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور جنت میں ٹھکانہ دیا تو بعض عرفاء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ ایک روز سیدنا آدم علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے اپنے جلوہ حسن کی جھلک عطا کی، ایک جھلک دکھا دی، بس اس کے بعد وہ اس کے مشتاق دید ہو گئے اور اس جلوہ حسن کی جھلک کے لیے ہر وقت بےتاب رہنے لگے۔ جنت میں رہ کر بھی ان کا سکون چھن گیا، انہیں جنت کی رنگینیوں میں کوئی لطف، کوئی راحت، کوئی چین میسر نہ آتا۔ سو اللہ رب العزت نے ملائکہ سے فرمایا کہ فرشتوں، میرا آدم تو میری جنت میں رہ کے بھی بے قرار رہتا ہے، کیوں نہ اسی میں سے اس کا ایک مونس پیدا کر دیں جس کے ساتھ اس کی طبیعت لگ جائے اور اس موانست کی وجہ سے شاید اس کی بے قراری ختم ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کی اس عاشقانہ بے قراری کو ختم کرنے کے لیے حضرت حوا کو تخلیق فرمایا اور امتحان و آزمائش کے طور پہ ایک خاص درخت کے قریب جانے سے روک دی۔ دوستو، بے شک باہمی معانست کے لیے، مودت کے لیے، محبت کے لیے پیدا تو حضرت حوا کو کیا گیا تھا، مگر جس قرار کی تلاش میں حضرت آدم تھے وہ قرار حضرت حوا کے پاس کہاں؟ وہ حضرت حوا کی قربت میں وہ قرار میسر نہیں آ سکتا تھا، وہ اسی جلوے کی تلاش میں تھے، وہ اسی قرار کی تلاش میں تھے۔ شیطان ان کی بے قراری کی حقیقت کو پا گیا، اس نے سمجھا کہ یہ جنت مقام قرب ہے اور آدم کی خواہش یہ ہے کہ یہ قربت بھی برقرار رہے اور اس میں مزید اضافہ ہوتا رہے۔ اس نے ان کی عشق اور محبت کی جو آگ ہے اس کو بھڑکایا اور آ کے قسم کھائی اور کہا کہ اے آدم، میں ایک راز تمہیں بتاتا ہوں اور تمہارے بھلے کے لیے۔ عاشق لوگ اعتماد کر لیتے ہیں، وہ جب محبوب کی تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں تو پھر اچھے برے کی پہچان نہیں کرتے، کوئی بتا دے کہ محبوب یہاں سے مل جائے گا، ادھر کو گیا ہے، وہ ادھر ہی دوڑ پڑتے۔ اس نے قسم کھائی اور کہا کہ یہ جو درخت ہے اگر تم اس کا پھل کھا لو تو ہمیشہ مقام قرب میں رہو گے، یہ جو قربت الہیہ تمہیں نصیب ہوئی ہے یہ کبھی چھینی نہیں جائے گی اور اللہ کی یہ قربت خاص دائماً تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں وہ الفاظ آتے ہیں شیطان کے، قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں اس درخت کی خبر نہ دوں جس کا پھل کھا لو تو ہمیشہ خدا کی قربت میں رہو گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی طبیعت مچل گئی، قرب حق کی تلاش میں، جلوہ حسن حقیقی کی تلاش میں دھیان ادھر لگ گیا اور بے خیالی میں بھول کر پھل کھا بیٹھے۔ اب دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلی آیت میں ذکر کیا فناسیا، آدم بھول گئے،
ان سے نسیان ہو گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آدم کے دل میں نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا. دوسرے مقام پر فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم سے ان کے رب کے حکم میں کوتاہی ہو گئی اور وہ راہ سے بہک گئے. ادھر اشارہ کوتاہی اور نافرمانی کی طرف، ادھر اشارہ، بلکہ اشارہ کیا صراحت نافرمانی کی نفی ہے. یہاں اس عمل کو عصیان قرار دیا، عصیان، ادھر اس عمل کو نسیان قرار دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی عمل اگر وہ نسیان ہے تو عصیان نہیں ہو سکتا، اور اگر عصیان ہے تو نسیان نہیں ہو سکتا. آپ نے روزے رکھے، حکم ہے اگر کوئی شخص بھول کر روزہ دار ہو، کھانا کھا بیٹھے اور اتنا کھائے کہ سیر ہو جائے اور کھانے کے بعد اسے یاد آ جائے کہ میرا تو روزہ تھا، تو کھا پی کر بھی اس کا روزہ ٹوٹا نہیں، چونکہ اس نے بھول کر کھایا. وہ رب کائنات جو بھول ہمیشہ معاف کرتا ہے اور بھول کو کبھی گناہ اور جرم قرار نہیں دیتا اور نسیان کو کبھی گناہ قرار نہیں دیتا، تو وہ خود فرما رہا ہے فناسیہ، آدم سے نسیان ہو گیا. آدم علیہ السلام بھول گئے، تو جب ان کی بھول اور نسیان متحقق ہو گئی تو پھر عصیان کیسا، اور پھر اس پر سزا کیسی، پھر جنت سے نکالا جانا کیسا. یہ دو باتیں ہیں جن کی تطبیق سے ہم آج اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. دوستان محترم، اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت سے ہی ان کے منصب عظیم کا فیصلہ فرما لیا تھا، اور علم الہی میں یہ طے ہو چکا تھا کہ اس آدم علیہ السلام کو منصب خلافت پر بہرہ یاب فرمایا جانا ہے، اس کے سر پر اپنی نیابت و خلافت کا تاج سجایا جانا ہے. یہ طے ہو چکا تھا. اب رب کائنات مرحلوں سے گزار کر حضرت آدم علیہ السلام کی ابدیت کو لائق نیابت بنانا چاہتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی بندگی کو لائق خلافت بنانا چاہتے تھے، اور پھر اس بندگی کو چاہا کہ ندامت اور گریہ و زاری کی آنچ پہ پکایا جائے. حضرت آدم علیہ السلام کی ابدیت اور بندگی کو ندامت کی آنچ پہ پکایا جائے، گریہ و زاری کی آنچ پر اسے تپایا جائے اور پختہ کیا جائے، اتنا کہ آدم علیہ السلام کی بندگی لائق خلافت و نیابت الہیہ ہو جائے. اور یہ ندامت احساس گناہ کے بغیر انسان میں پیدا نہیں ہو سکتی. جب تک انسان میں یہ خیال نہ بیٹھ جائے اس کے دل و دماغ میں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں گناہ گار ہو گیا ہوں، میں نے اپنے مولا کو ناراض کر لیا ہے، میں اس کا نافرمان ہو گیا ہوں، مجھ سے حکم عدولی ہو گئی ہے، مجھ سے میرے مولا نے منہ پھیر لیا ہے، میں اس کی خوشنودی سے محروم ہو گیا ہوں. جب تک کسی جرم، خطا اور گناہ کا احساس طبیعت میں پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک طبیعت میں ندامت پیدا نہیں ہوتی، شرمندگی پیدا نہیں ہوتی، اور جب تک طبیعت میں ندامت نہ آئے طبیعت توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتی اور توبہ کے آنسو نہیں گرتے. یہ کچھ مرحلے تھے. رب کائنات نے چاہا کہ اے آدم، تیری ابدیت کو پکانا ہے، تیری بندگی کو پختہ کرنا ہے، اور بندگی شرمندگی کے بغیر پختہ نہیں ہوتی. بندگی کی پختگی شرمندگی میں ہے، بندگی کی پختگی ندامت میں ہے، بندگی کی پختگی گریہ و زاری میں ہے، بندگی کی پختگی رب کے حضور رونے دھونے میں ہے، بندگی کی پختگی
رب کے حضور تڑپنے میں ہے، تو جب تک زندگی میں تڑپنا نہ ہو، گریہ و زاری نہ ہو، رونا دھونا نہ ہو، ندامت و شرمندگی نہ ہو، بندگی پہ نکھار نہیں آتا، بندگی پہ شباب نہیں آتا، بندگی پلتی نہیں، بندگی جوان نہیں ہوتی، بندگی پختہ نہیں ہوتی۔ رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کی ابدیت کو کامل کرنے کے لیے، ابدیت کو پختہ کرنے کے لیے، ابدیت آدم کو مرتبہ خلافت تک پہنچانے کے لیے یہ جملہ بولا، کیا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، کہ آدم سے کوتاہی ہو گئی۔ یہ جملہ لوگوں ہمارے لیے نہ تھا، یہ حضرت آدم کے لیے تھا۔ یہ جملہ ہمارے لیے نہ تھا، حضرت آدم کے لیے تھا۔ فغوا، بس اس جملے کے بولنے کی دیر تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے اس عمل کو گناہ سمجھ بیٹھے۔ وہ سمجھ بیٹھے کہ میں خطا کر چکا ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، نافرمانی ہو گئی ہے، میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ ادھر یہ جملہ بولا، حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت میں شرمندگی اور ندامت کی کیفیت پیدا کر دی، اور خطا اور گناہ کے تصور سے ان کی طبیعت کو رونے دھونے کی طرف مائل کر دیا۔ ساتھ ہی خیال آیا کہ جس مقصد کے لیے میں نے آدم کو رلایا ہے اور رلا کے پکایا ہے، کہیں اس عصا اور غوا سے، عصیان کے ذکر سے، کہیں دوسرے لوگ بھی میرے آدم کو گناہگار نہ سمجھنا شروع کر دیں، اور منصب نبوت پر اور تقدس نبوت پر کوئی حرف نہ آ جائے۔ ساتھ ہی بولا، لوگوں یہ ذکر عصیاں تمہارے لیے نہیں، یہ فقط حضرت آدم کی بندگی کو پکانے کے لیے ہے۔ تمہارے لیے عقیدہ کیا ہے؟ فناسیہ ولم نجد لہو عزما، خبردار حضرت آدم کے عمل کو گناہ نہ سمجھنا۔ اگر اس عمل کو گناہ سمجھ لیا تو منصب نبوت پہ حرف آ جائے گا، تقدس نبوت مجروح ہو جائے گا۔ نہیں، تم یہ جانو کہ میں خود اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر اپنی زبان سے گواہی دے رہا ہوں کہ آدم نے کوئی نافرمانی نہیں کی، اس سے نسیاں ہوا، آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا، بھول ہوئی، اور میں نے آدم کی طبیعت اور دل میں نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں دیکھا۔ تو ہمارے لیے حضرت آدم کی برات دے دی، صفائی دے گی، ان کے عمل کو نسیاں قرار کر کے منصب نبوت کے تقدس کی حفاظت فرما دی، اور حضرت آدم کے لیے اس عمل کو عصیاں کی طرف منسوب کر کے ان کی طبیعت کو رونے کی طرف مائل کر دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب یہ کلمات محبوب حقیقی کی زبان سے سنے کہ میرا محبوب ناراض ہو گیا، مجھ سے خفا ہو گیا، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو مزید اس تصور میں پختہ کرنے کے لیے جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ بس اترنے کی دیر تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھیں جھیل بن گئیں، رونے لگ گئے۔ پھر وہ ندامت پیدا ہوئی، وہ شرمندگی پیدا ہوئی، اور اس سے توبہ کی وہ راہ ملی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو اس ندامت کے باعث 100 سال تک حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب نہ گئے، ندامت پیدا ہو گئی، اور 200 سال تک سیدنا آدم علیہ السلام مسلسل روتے رہے، آنکھیں آنسو برساتی رہیں، اور 200 سال تک سیدنا آدم علیہ السلام زارو قطار روئے، اور 300 سال تک اس ندامت میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر انور اوپر نہ اٹھایا، نگاہیں اوپر نہ اٹھائیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کی بندگی، سیدنا آدم علیہ السلام کی بندگی کیا بنی؟ وہ ندامت ہوئی، ان کی بندگی کو ندامت کی آنچ پہ پکایا گیا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی اس ندامت اور اس شرمندگی اور گریہ و زاری کی کیفیت سے ساتھ ہی اللہ پاک نے اتارتے ہی کچھ کلمات سکھا دیے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، جب اتارا تو ساتھ فرما دیا، آدم یہ کلمات سیکھ لینا، یہ کہو گے تو معاف کر دوں گا،
جو ناراض ہو کے نکالتا ہے وہ معافی کے ڈھنگ بھی بتاتا ہے. جو کسی کو ناراض ہو کے نکال دے، کسی نافرمان کو نافرمانی پر نکالا جائے تو معاف کرنے کے ڈھنگ اور سلیقے بھی کوئی بتاتا ہے. ادھر زمین پہ اتارا، ادھر کلمات سکھا دیے. فرمایا آدم ان کلمات سے دعا مانگنا تو ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی. مقصود یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت میں ایک خستگی پیدا کرنا تھی، ایک ندامت پیدا کرنی تھی، ایک شکستگی پیدا کرنی تھی، تاکہ اس کی آنچ پر عبدیت اور بندگی پک پک پر اس قابل ہو جائے کہ منصب خلافت پہ انہیں بہرہ یاب اور فائز فرما دیا جائے. تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور آپ نے ہمارے اوپر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو بڑے خسارے میں چلے جائیں گے. ایک یہ بات سکھا دی اور ایک سکھا دی یہ دعا کہ میرے آدم مجھ سے یوں بھی دعا کر اللہم انی اسألک ان تغفر لی خطیئتی بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ میں تجھ سے اپنی خطا کی معافی حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگتا ہوں، ان کی قدر و منزلت کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں. یہ بات جدا ہے کہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ کس طرح سکھایا، موضوع سے ہٹ کر ہے. آدم علیہ السلام نے یہ دو دعائیں کی، اللہ پاک نے معاف کیا. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ جنت سے اتارا، رلایا، تڑپایا، اور جب رونے اور تڑپنے کے عمل سے گزارا تو آواز آئی ثم اجتباہ ربہ ربہ فتاب. جب رلایا، روئے تو خدا کے مجتبی بن گئے، روئے تو خدا کے منتخب بن گئے، روئے تو خدا کے برگزیدہ بن گئے. فتاب علیہ، پھر اپنی خاص رحمت اور شفقت کے ساتھ ان پر توجہ فرمائی، وہدا، اپنی ہدایت عطا کی. تو سیدنا آدم علیہ السلام کی بندگی اور آدم علیہ السلام کی عبدیت وہ ندامت کی آنچ پر پکی. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عبدیت عشق کی آنچ پر پکائی گئی. آدم علیہ السلام کی عبدیت ندامت کی آنچ پر پکائی گئی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عبدیت عشق کی آگ پر پکائی گئی، عشق کی آنچ پر پکائی گئی. اور یوں پکائی گئی کہ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عشق کی آنچ پر یوں پکایا کہ سب سے پہلے تو حکم ہوا کہ ابراہیم، یہ جو بڑا محبوب بیٹا تمہیں اسماعیل عطا کیا ہے، اسے اور اپنی محبوب زوجہ ہاجرہ کو بے آب و گیا ریگستان میں جا کے چھوڑاؤ. عشق کی آنچ پر عبدیت کو پکایا جا رہا ہے. اور آزمائش کیا ہے کہ دیکھتے ہیں ابراہیم ہماری محبت کی خاطر بیوی کی محبت قربان کرتے ہو یا نہیں، ہماری محبت پر اس پیارے پیارے بیٹے اسماعیل کی محبت قربان کرتے ہو یا نہیں. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا مولا تو راضی ہو اپنی بیوی اور بیٹے کو بے آب و گیا ریگستان میں، اسکنت بواد غیر ذی زرع، وہاں جا کر آباد کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کا عشق اس پہلے امتحان میں کامیاب ہوا، بیٹا جوان ہو گیا. پھر شفقت پدری نے پھر جوش مارا. جب جوان بیٹا حضرت ابراہیم کی آنکھوں کو بھانے لگا، حکم ہوا ابراہیم آ، تیرے عشق کا ایک بار پھر امتحان کرتے ہیں. اس جوان بیٹے کو ساتھ لے اور رضا کی چھری سے ذبح کر دے، دیکھوں کہ بیٹے کی محبت میرے عشق کے سامنے رضا کی چھری کے ساتھ ذبح ہوتی ہے یا نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لیا اور فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چھری سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے. اسماعیل علیہ السلام بولے ابا جان اگر خدا کی رضا اس میں ہے تو لمحہ بھی تاخیر نہ کیجئے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں لی
اپنے جواں محبوب بیٹے کے گلے پر رضا کی چھری چلی، بس امتحان میں آزمانا تھا، بیٹے کو ذبح کروانا مقصود نہ تھا۔ آواز آئی ابراہیم تیرا عشق امتحان میں کامیاب ہو گیا، اب اسماعیل تو زندہ رہے گا، اس لیے کہ اسی کی نسل سے میرے محبوب نے آنا ہے، اور اب تیرے اس عمل کی یادگار قیامت تک زندہ رہی اور تابندہ رہے گی۔ اس عشق کے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ پھر علامہ جامی رحمت اللہ علیہ سلسلۃ الذہب میں فرماتے ہیں، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسرار الاولیاء میں، ایک روز سیدنا جبرائیل امین نے عرض کیا مولا تیرے ابراہیم کی بندگی کی بڑی دھوم سنی ہے، تیرے ابراہیم کے عشق اور محبت کی بڑی دھوم سنی ہے، اگر اجازت دے تو آج میں بھی جا کے امتحان کر لوں، ذرا آزما دیکھوں تیرے ابراہیم کی بندگی کیسی ہے، تیرے ابراہیم کا عشق کیسا ہے، تجھ سے پیار کیسا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جا آزما لے۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل امین آئے، علامہ جامی نے بھی فرمایا، اور کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے، صفا کی پہاڑی پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت خانہ کعبہ کے اندر تھے، آپ کا ریوڑ کم و بیش 1000 بکریوں پر اس وقت مشتمل تھا۔ سیدنا جبرائیل امین نے آ کر پہاڑ کی چوٹی پر بڑی سریلی اور دل موہ لینے والی آواز میں اللہ کا نام پکارا، کہا اللہ، کیا کہا؟ یہاں دل کی اتھا گہرائیوں سے کہیں نا اللہ۔ یہ محبوب کا میٹھا میٹھا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کانوں پر جو پڑا تو عاشق بےتاب ہو کر تڑپتا ہوا باہر نکل آئے، کعبہ سے نکل آئے اور پوچھا، اجنبی شخص لگ رہا تھا، پوچھا کہ میرے محبوب کا نام کس نے لیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا حضرت ابراہیم میں نے لیا ہے۔ فرمانے لگے کہ ایک بار پھر سنا دو، اللہ کا نام پھر سنا دو۔ جبرائیل امین نے کہا پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا، اب اگر آپ کے کہنے سے لوں تو سودا کر لو نا، دو گے کیا دو گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتنا بڑا ریوڑ دیکھ رہے ہو بکریوں کا، ایک بار یار کا نام سنا دو، آدھا ریوڑ دے دوں گا۔ جبرائیل امین نے پھر نام لیا اللہ، اس نام لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق نے ایک نعرہ لگایا، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا فرمایا آدھا ریوڑ لے جا، اور اے اجنبی جاتے جاتے ایک بار یار کا نام پھر سنا دے۔ انہوں نے پوچھا اب کیا دو گے؟ فرمایا جو باقی ریوڑ رہ گیا ہے وہ بھی لے جانا۔ انہوں نے پھر نام لیا اللہ اللہ، پھر اللہ کا نام سن کے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے وہ آدھا ریوڑ بھی دے دیا۔ حضرت جبرائیل ریوڑ لے کے چلنے لگے تو روکا، فرمایا ایک بار جاتے جاتے اور بھی سنا جاؤ یار کا نام۔ پوچھا ریوڑ تو سب دے چکے، اب نام لوں تو کیا دو گے؟ فرمایا اس کو چرانے کے لیے چرواہا بھی تو چاہیے نا، اب یار کا نام سنا دو، مجھے بھی خرید کے لے جاؤ، میں تیری بکریاں چراتا پھروں گا، تو مجھے یار کا نام سناتے رہنا۔ پھر نام لیا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا آپ بھی سپرد کر دیا۔ سیدنا جبرائیل امین ہنس پڑے، فرمایا ابراہیم میں تو کوئی اجنبی نہیں ہوں، نہ تیرے ریوڑ لینے آیا تھا، جبرائیل ہوں، تیری ابدیت کا امتحان کرنے آیا تھا، تیری بندگی عشق پر کتنی پکی ہے، مبارک ہو تمہیں کہ تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بندگی عشق کی آگ پر پکی۔ اور پھر قرآن آپ کے عشق کے آخری امتحان کا ذکر کرتا ہے، جب آپ نے بت توڑ دیے تو نمرود اور اس کی قوم نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور کہا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس ابراہیم کو اٹھا کر اس آگ میں جلا دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا اور نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں گرا دیا۔ جب آگ میں اترے پھر جبرائیل امین آ گئے اور اس فرشتے نے کہا اے حضرت ابراہیم اگر آپ اجازت دیں تو ایک پر سے ساری آگ بجھا دوں، کہیں تو آگ بجھا دوں؟ فرمانے لگے نہیں جبرائیل، جس یار کی خاطر آگ میں آیا ہوں اب وہ جانے، اس کا کام جانے۔
وہ جانے اس کا کام جانے، سوال کرنے کو جی نہیں کرتا۔ اوپر سے آواز آئی آگ کو رب کائنات کی، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ خبردار، ابراہیم کو جلانا مقصود نہ تھا، یہ تو اس کے عشق کا آخری امتحان تھا۔ اس نے میرے عشق پر بیوی کی محبت بھی قربان کی تھی، بیٹے کی محبت بھی قربان کی تھی، بیٹے کی جوانی بھی قربان کی تھی، ریوڑ مال و دولت بھی قربان کیا تھا، اب جان رہ گئی تھی، دیکھنا یہ تھا کہ عاشق جان بھی دیتا ہے یا نہیں۔ ابراہیم میں جان بھی دے دی، آگ اب تو گلشن و گلزار بن جا، اور میرے ابراہیم کے جسم پر ہلکی سی بھی آنچ نہ آئے۔ آگ گلزار ہو گئی، آگ گلزار ہو گئی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عبدیت اور بندگی عشق کی آنچ پر پکی، عشق کی آنچ پر پکی۔ اس کے بعد سیدنا ایوب علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ ایوب علیہ السلام کی بندگی رب کائنات نے صبر کی آنچ پر پکائی، صبر کی آنچ پر پکائی۔ قرآن مجید میں فرمایا اسی آگے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 میں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا جسم زخم خوردہ ہو گیا، زخمی کر دی، اور پھر ایسا زخم کیا 7 کیڑے پیدا ہو گئے اور وہ زخم کو کاٹتے تھے، زخم کو کاٹتے تھے۔ یہ سارے زخم، یہ ساری تکلیف ان کی عبدیت اور ان کی بندگی کو صبر کی آنچ پر پکانا تھا۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ جو کیڑے پیدا ہوئے، اللہ پاک نے ان کیڑوں سے بھی کے بارے میں حضرت ایوب کے دل میں ایسی محبت پیدا کر دی جیسے باپ کو اولاد سے ہوتی۔ وہ کیڑے کاٹتے، درد کی ٹیسیں اٹھتی، تکلیف ہوتی، اور جب کوئی کیڑا زمین پہ گر پڑتا اٹھا کے پیار سے پھر زخم میں رکھ لیتے، پھر زخم میں رکھ لیتے۔ حضرت رومی فرماتے ہیں، دادا من ایوب را مہرے پدر، بہرے مہمانی یا کرما بے ضرر، کہ ان کو کیڑوں کو اپنا مہمان بنا لیا تھا، ان کی میزبانی کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ڈستے تھے اور زخموں سے ٹیس اٹھتی تھی، چونکہ تکلیف محبوب کی طرف سے آئی تھی۔ اس کو سنبھالے رکھا کئی سال، بعض کتابوں میں 12 سال آیا ہے، بعضوں میں 18 سال تک بڑی شدت کی تکلیف میں وقت گزرا۔ پھر ایک وقت آیا، تکلیف سے نجات ہو گئی، شفا یابی ہوئی، مگر اس دوران یوں نہیں کہا کہ مولا میری تکلیف ختم کر دے، مولا میرے زخم مندمل کر دے، میری تکلیف ختم کر دے، یوں عرض نہیں کیا، بلکہ کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب نے عرض کیا، مولا مجھے تکلیف، شدت کی تکلیف پہنچی ہے، اور تو بڑا رحم فرمانے والا ہے، تو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اب معلوم نہیں اس رحمت کے ذریعے مانگتے کیا تھے۔ 18 سال اس آزمائش سے گزارا، اور 18 سال گزارنے کے بعد جب صحت یابی عطا کی، صحت یابی، پھر کسی نے پوچھا، اے حضرت ایوب آپ نے تکلیف کا بھی بڑا لمبا عرصہ گزارا ہے، قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، تکلیف دور کر دی، شفا یابی کا زمانہ آ گیا۔ کسی نے پوچھا حضرت ایوب سے، حضرت کہ آپ نے سال ہا سال تکلیف میں گزارے، اب صحت یابی کا زمانہ بھی دیکھا، بتائیے دونوں میں فرق کیا پایا؟ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں، صحت یابی اور شفا یابی اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، مگر جو مزہ بیماری میں تھا وہ صحت یابی میں نہیں آیا، جو کیف اس بیماری میں اور سرور بیماری میں ملتا تھا وہ شفا یابی میں نہیں ملتا۔ اس لیے کہ جب تکلیف بڑھتی تھی اور درد کی ٹیسیں اٹھتی تھی اور زخم بڑے شدید ہوتے تھے اور تکلیف بڑھ جاتی تھی، تو اس تکلیف کے زمانے میں
ایک وقت صبح اور ایک وقت شام رب کائنات خود اپنی میٹھی میٹھی زبان سے میری مزاج پرسی کرتا تھا، اور اللہ پاک مجھ سے پوچھتا تھا ایوب اب مزاج کیسا ہے؟ جب درد کی ٹیسیں اٹھتی اور تکلیف شدت اختیار کرتی تو اللہ پاک پوچھتی ایوب اب طبیعت کیسی، اب تیرے زخموں کا کیا حال ہے، اب تیرا درد کیسا ہے؟ فرماتے ہیں وہ جو صبح مزاج پرسی ہوتی سارا دن اسی نشے میں گزر جاتا، اور جب رات دردوں کی شدت ہوتی پھر ایک بار پوچھتا ایوب اب حال کیا ہے، ساری رات پھر اس نشے میں گزر جاتی۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ عیادت کو آئے شفا ہو گئی، علالت ہماری دوا ہو گئی۔ عیادت کو آئے شفا ہو گئی، علالت ہماری دوا ہو گئی، تماشائے مقتل کو آئے جو وہ تڑپنے کی لذت سوا ہو گئی، تڑپنے کی لذت سوا ہو گئی۔ وہ جو مہرباں محبوب پوچھتا تھا وہ دردوں کی ٹیس میں بھی ایک لذت آتی تھی، وہ ساری درد، وہ ساری تکلیف، وہ ساری مصیبت بھول جاتی تھی، کانوں میں رس گل جاتا تھا، اور ایک آواز سارا دن ایک نشے میں مبتلا رکھتی تھی کہ ایوب اب کیسا حال ہے۔ جب سے شفا یابی ہوئی ہے محبوب کی وہ آواز سننے کو ترس گیا ہے، وہ مزاج پرسی اس کے بعد نہیں ہوئی۔ اس لیے وہ زمانہ تکلیف کا اس سے بہتر لگتا تھا۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام کی ابدیت کو صبر پر پکایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی ابدیت ندامت کی آنچ پر پکی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ابدیت اور بندگی عشق کی آنچ پر پکی، سیدنا ایوب علیہ السلام کی ابدیت اور بندگی صبر کی آنچ پر پکی، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، ان کی ابدیت خشیت کی آنچ پر پکی، خشیت کی آنچ پر پکی۔ قرآن کہتا ہے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی نسبت وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے حضرت زکریا کو یحییٰ عطا فرمائے، اور پھر ان کی خاصیت کیا تھی آگے فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ زکریا نے 90 سال علیہ السلام مجھ سے بیٹے کو طلب کیا تھا، اور جب ہم نے ان کی جھولی کو بیٹے کی نعمت سے بھرا تو بیٹا بھی وہ عطا کیا جو خشیت والا تھا، جو بچپن ہی سے میرے ذوق میں روتا تھا، میرے شوق میں روتا تھا، میری خشیت میں تڑپتا تھا، اس کے دل میں روحانی ذوق تھا، آنکھیں میری محبت میں برستی تھی۔ اور سورہ مریم میں فرمایا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا۔ جب حضرت یحییٰ عطا کیے تو عمر 4-5 سال تھی، مگر 4-5 سال کی عمر میں بھی یحییٰ کو خدا کی محبت میں رونا آتا تھا، ہجر و فراق میں رونا آتا تھا، اس کی خشیت میں تڑپنا آتا تھا۔ حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تو ان کی ابدیت کو خشیت کی آنچ پر پکایا گیا، اور وہ کس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو معلوم تھا حضرت یحییٰ کی کیفیت۔ انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ یحییٰ آج دوزخ کا بیان ہے، آج آخرت کا بیان ہے، آج اللہ کے حسن اور اس کے جلووں کا بیان ہے، آج میرا واز سننے کے لیے نہ آنا منع کرتے تھے۔ معلوم تھا اگر حضرت یحییٰ نے آ کر، بچے تھے 4-8 سال کے بچے تھے، اگر آ کے خطاب سن لیا تو روئیں گے اور ممکن ہے تڑپ کر کہیں جان ہی نکل نہ جائے، مگر حضرت یحییٰ وہ عشق کا جس سے وہ خمیر تیار ہوا تھا، وہ درد و سوز، وہ کیف و سرور، وہ جذب، وہ شوق، وہ خشیت، وہ خوف الہی کی کیفیات جو حضرت یحییٰ علیہ السلام میں رکھ دی گئی تھی، وہ گھر میں چین سے نہ بیٹھتے، پتہ کرتے کہ آج حضرت زکریا کا بیان ہے، چھپ چھپ کر ستونوں کے پیچھے بیٹھتے۔ ایک روز خطاب ہو رہا ہے، ادھر رب کائنات کا ذکر ہوا، آخرت کا بیان ہوا، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا، ستون کے پیچھے اچانک چیخ اٹھی، کوئی جسم تڑپا، حضرت زکریا علیہ السلام نے خطاب بند کر دیا، دیکھا تو 4 سال کا بچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ذکر خدا سن کے تڑپ رہا، اٹھا کے گھر پہنچایا، کئی دن بستر پہ تڑپتے رہتے اور بے ہوشی کی حالت میں رہتے۔ قرآن کہتا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَهَا خَاشِعِينَ۔ ہم نے وہ بیٹا عطا کیا
جو ہمارے لیے تڑپنے والا تھا، عاجزی کرنے والا تھا. پھر ایک روز حضرت یحییٰ علیہ السلام خشیت الہی میں روتے روتے گھر سے نکل گئے. گھر سے نکل گئے، باہر پہاڑوں میں غاروں میں جا پہنچے. کسی پہاڑ کے دامن میں چھپ کر رونے لگے. دوستو، چھوٹی سی عمر ہے، معصوم بچے، آخرت کا فکر ہے. اس بات سے ڈر کے رو رہے ہیں کہ کہیں مولا ناراض نہ ہو جائے، کہیں قیامت کے دن گرفت نہ ہو جائے، کہیں قیامت کے دن جواب طلبی نہ ہو. 3 دن کھائے پیے بغیر ایک پہاڑ کے دامن میں رو رہے ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ پریشان ہو کر تلاش کرتی پھرتی، اور تلاش کرتے کرتے اس پہاڑ کے دامن میں جا پہنچی. بعض کتابوں میں یہ بھی ذکر آیا ہے اس حکایت کے باب میں کہ معلوم نہیں تھا کہاں ہے. ایک چرواہا بکریاں لیے پھرتا تھا. اس سے پوچھا کہ کہیں میرے بیٹے یحییٰ کو دیکھا؟ اس نے پوچھا میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں، کوئی علامت کیا ہے؟ فرمانے لگی علامت اور تو کیا بتاؤں، بس وہ روتا بہت ہے، ممکن ہے کہیں چھپ کے رو رہا ہو. اس نے کہا کہ مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، اس پہاڑ کے دامن میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. آج 3 دن سے میری بکریوں نے بھی اس کا رونا سن کر کھانا پینا چھوڑ دیا، وہ بھی سر جھکا کے روتی رہتی ہیں. آپ سمجھ گئی کہ حضرت یحییٰ یہیں ہوں گے. وہ قریب گئیں. یحییٰ علیہ السلام 9 عمری میں سجدہ ریز اللہ کے حضور زار و قطار رو رہے. قدموں کی آہٹ سنی، بیٹے کو اٹھا لیا، گود میں بٹھایا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی چیخ نکل گئی. ماں کی پیاری پیاری گود میں سر گیا. یہ سمجھے کہ شاید ملک الموت آ گیا ہے. موت کا اتنا استحضار، موت کو اتنا یاد رکھنا. وہ لوگ جن کو رب کائنات نے لذت بندگی دی تھی، جن کو بندگی کی معرفت تھی، جن کو موت اور آخرت یاد تھی، اور نبی ہو کر بچپن میں بھی ان کا عالم یہ. اور ایک ہم ہیں، زندگی بیتی جا رہی ہے، سال پر سال گزرتے جا رہے ہیں. دنیا کی روشنی، دنیا کی طلب، دنیا کا حرص، دنیا کی ہوا و ہوس، دنیا کی خواہشات، تمنائیں، انہوں نے کوئی فرصت نہیں چھوڑی کہ ہم اگلے سفر کا بھی خیال کریں. دنیا کے عشق نے ہمیں اتنا تباہ کر لیا کہ مولا کا عشق بھی کوئی شے ہے وہ سوچ بھی نہ رہی. یہ بھول گئے کہ مر کے کہیں مولا کے حضور پیش بھی ہونا ہے، خدا کے حضور جواب بھی دینا ہے. دوستو، اس مادی زندگی کو ہم نے مقصود حیات بنا لیا. ہم آخرت کو بھول گئے، اللہ کی رضا کو بھول گئے، اللہ کے حضور جواب دہی کو بھول گئے. یہ چند روزہ زندگی ہم میں سے کسے بھروسہ ہے کہ کل صبح کا سورج بھی طلوع ہوگا یا نہ ہوگا؟ کسے بھروسہ ہے کہ 4 دن زندگی کے گزریں گے یا نہ گزریں گے؟ ممکن ہے آج کی رات بھی پوری نہ ہو اور ادھر سے بلاوا آ جائے، اور ہم تو بلاوے کے لیے تیار نہیں. اگر آج بلاوا آ جائے، ہم بلاوے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے حضور پیشی کے لیے تیار نہیں ہیں. جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، جب رب کائنات پوچھے گا لوگوں آج میری ملاقات کے لیے کیا بنا کے لائے ہو، آج میرے حضور پیش ہونے کے لیے کیا تیاری کر کے آئے ہو؟ ہماری تو تیاری کوئی نہیں، ہماری تو تیاری کوئی نہیں. حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے ملاقات کے لیے آئے، حضرت اویس کرنی سے گفتگو ہوئی. چند لمحے بیتے تھے، صحبت فاروق اعظم کی ہے، صحبت علی شیر خدا کی ہے. حضرت اویس کرنی بولے میرے بھائیوں اب ملاقات ہو چکی، اب جاؤ، قیامت قریب ہے، مجھے کچھ تیاری کر لینے دو، تیاری کر لینے دو، کیونکہ قیامت کے دن ایک بڑا دیدار ہونے والا ہے، اور وہ دیدار اسی کو نصیب ہے جو اس کے نصیب ہوگا، جو اس کی تیاری کر کے جائے گا. قیامت کے دن حکم ہوگا فرشتوں
قیامت میں کھڑے ہوئے بندوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو. کچھ تو وہ ہے جو ساری زندگی آج کے دن کے لیے تڑپتے رہے ہیں. کچھ تو وہ ہے جنہوں نے راتوں میں اپنے پہلو نرم گداز بستر سے جدا کر لیے تھے. کچھ تو وہ ہے جن کی آنکھیں میری ملاقات کی طلب میں تڑپتی رہی اور برستی رہی. کچھ تو وہ ہے جو راتوں کو میرے لیے جاگتے رہے, جو راتوں کو میرے لیے تڑپتے رہے, جن کی جبینیں سجدوں کی لذت سے آباد رہی, جن کے دل میرے عشق کی آگ میں بابر بنے رہے. کچھ وہ ہیں جو میری ملاقات کے متمنی تھے. فرشتوں آؤ, ان خوش نصیبوں کو بتاؤ, عمر بھر میری ملاقات کی آرزو کرنے والوں, آج تمہاری تمنا کے پورے کیا جانے کا وقت آ گیا. فرشتوں پردہ ہٹا دو, جو میرے لیے روتے آئے ہیں آج میرا دیدار عطا ہو جائے, انہیں دیدار عطا ہو جائے. کچھ تو وہ ہوں گے جو قیامت کے دن پھر اس کے جلوہ حسن کا دیدار کریں گے, اور بعضوں کو حکم ہوگا کہ فرشتوں یہ لوگ میرے دیدار کے لائق نہیں, ان کے سامنے پردہ پڑا رہنا ہے. ارے لیلۃ القدر میں جاگ کر کس لیے آئے ہو؟ کس لیے ہم جاگ رہے ہیں؟ اسی لیے نہ کہ وہ ایک گھڑی نصیب ہو جائے جس گھڑی ایک پردہ ہمارے لیے بھی اٹھ جائے, اور مولا وہ تیرا جلوہ حسن جس سے تو نے آقائے دو جہاں کی آنکھوں کو سیراب کیا, جو حضرت خواجہ اویس کرنی کی سیرابی کا باعث بنا, جس سے تیرے عاشق سیراب ہوتے رہے, اور وہ تیرا چشمہ عشق جس سے تیرے عشاق سیراب ہوتے رہے, مولا اس کا کوئی قطرہ ہمیں بھی عطا ہو. وہ پردہ چند لمحوں کے لیے ہم سے بھی اٹھ جا. اس لیے آئے بیٹھے. ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہے ہم ان بد نصیبوں میں نہ ہو جائیں جن کے سامنے پردہ ڈال دیا جائے گا. ہماری تو تیاری نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم ہے, آج اس مقدس رات میں کہتا ہوں دوستو, اگر آج بلاوا آ جائے اس کے حضور پیشی کا تو میری تو تیاری نہیں ہے. آپ کا معاملہ آپ کو معلوم. میں اس دن بھی بتا رہا تھا اپنے موتقب بھائیوں کو, میری تیاری تو نہیں ہے. دنیا نے فرصت ہی نہیں تھی. ہم تو مولا کو بھول چکے ہیں, اس رب سے ملاقات کا دن بھول چکے ہیں, اس ملاقات کی آرزو بھول چکے ہیں. ہمیں تو دنیا نے غرق کر لیا, مست و بے خود کر لیا, دنیا کے نشے نے ہمیں چور کر دیا. ہم بے تیاری کے بیٹھے ہیں. جن مسافروں کا سفر لمبا ہو وہ کبھی بے فکر نہیں ہوتے. ہم تو بے فکر بیٹھے, ہم تو بے فکر بیٹھے, ہم تو بے فکر بیٹھے. اس دن حاضری کے وقت کیا ہوگا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سمجھا ملک الموت آ گیا, فوراً بولے, فرمانے لگے ملک الموت, ماں نے گود میں اٹھا رکھا ہے, بولے ملک الموت ذرا 2 لمحے مجھے مہلت دے دے, میری ماں 3 دن سے میری تلاش کرتی ہوگی, میں والدہ کو ملاؤں پھر مجھے لے جانا. والدہ مائدہ بولی, فرمانے لگی بیٹے یحییٰ ملک الموت نہیں, میں تو تیری ماں ہوں, 3 دن سے تیری تلاش میں ہوں. تجھے کیا ہو گیا ہے؟ 3 دن سے تو نے کھانا پینا چھوڑ دیا, غاروں میں روتے ہو, جنگلوں میں روتے ہو, پہاڑوں میں روتے ہو, تیری وجہ سے ہم بھی کھانا پینا چھوڑ گئے. تم معصوم بچے ہو, گھر آؤ, کیوں روتے ہو؟ حضرت یحییٰ نے پوچھا امی جان میں رونا چھوڑ دیتا ہوں, ایک بات تو بتا دیں. کیا؟ فرمانے لگے قیامت کے دن اگر میری گرفت ہو گئی, اللہ ناراض ہو گیا, اور فرمانے لگے اگر مجھے دوزخ میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا تو کیا آپ مجھے بچا لیں گی؟ والدہ نے جواب دیا بیٹا میں تو نہیں بچا سکتی. فرمایا اماں اگر قیامت کے دن نہیں بچا سکتی تو رونے سے بھی مت رو,
شاید یہ آنسو اس دن بچاؤ کا ذریعہ بن جائے. شاید یہ آنسو اس دن کے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے. آج کی رات ہمیں چاہیے کہ تیاری کا عزم کر لیں. وقت قریب ہے. ہم نے اس تھوڑی سی مہلت کو اصل منزل سمجھ لیا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ابدیت خشیت کی آنچ پہ پکی، اور پھر حضور علیہ السلام کی ابدیت اللہ نے اپنی قربت کی آنچ پہ پکائی. اپنی قربت کی آنچ پہ پکائی. اپنی قربت کی آنچ پر ابدیت مصطفیٰ کو پکایا. وہ خاص قربت عطا کی کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی خاص قربتوں میں بٹھایا. سارے فاصلے بٹا دیے، ساری دنیا ختم کر دی، اور اپنی قربت خاص کی نعمتوں کے ساتھ سرفراز فرمایا. اور زمین پر ہوتے تب بھی اپنی قربت خاص ایسی عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام فرماتے لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. لوگوں، مجھے کبھی کبھی ایسا وقت اور ایسی گھڑیاں نصیب ہوتی کہ میں اللہ کی قربت خاص میں چلا جاتا ہوں، اور اس قربت خاص میں جب ہوتا ہوں، معیت خاص میں، تو نہ کوئی مقرب فرشتہ دم مار سکتا ہے اور نہ کوئی نبی اور رسول اس کے قریب جا سکتا. ابدیت اپنی قربت میں، اتنی قربت عطا کرنے کے باوجود اپنی قربت کی گود میں بٹھایا. اپنی بارگاہ سے اتنی عظمت عطا کی کہ زمین کے جس خطے پہ قدم لگے اس کی قسمیں کھائیں. شہر مکہ کی زمین پہ جہاں آقا چلے اس شہر مکہ کی سرزمین کی قسمیں کھائیں. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرے حبیب، میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہاں کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں مطاف و حتیم ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں صفا مروہ ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں اماکن انبیاء ہیں. میں کسی اور نسبت سے شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا. وانت حل بہذا البلد، مکہ شہر کی قسم محبوب صرف اس لیے کھاتا ہوں کہ یہاں کی زمین تیرے قدموں کے تلوے چومتی ہے. اس شہر پر تیرا مسکن ہے، اس شہر پہ تیرا گھر ہے، اس شہر کی ہواؤں میں تو سانس لیتا ہے، اور اس شہر کے گلی کوچوں میں تو خرام ناز کرتا ہے. اس شہر کی فضاؤں میں تیرے سانس بکھر گئے ہیں محبوب. تو جہاں آقا کے قدم لگیں وہاں کی قسمیں کھائی جائیں. آقا کے غلام صحابہ جن گھوڑوں پر سوار ہوں ان گھوڑوں کے جہاں قدم لگیں اس خاک کے ذروں کی قسم کھائی جائے. جو کوئی آقا کی بارگاہ میں بیادبی کرے رب کائنات اس کو دوزخ کی اتھاہ گہرائیوں میں جا پھینکے. قربت میں ابدیت کو پکایا، کعبہ کو سین پر بٹھایا، اور عودنا کے کرم سے سارے حجابات کو ہٹا دیا، ساری دوریاں ختم کر دیں، اور وہ وحدت اپنی نسبت کی عطا کی کہ حبیب تیری محبت میری محبت ہے، تیری قربت میری قربت ہے، تیری اطاعت میری اطاعت ہے، تیری بیعت میری بیعت ہے، تیری غلامی میری بندگی ہے، اور تجھ سے دوری مجھ سے دوری ہے، تیرا پھینکنا میرا پھینکنا ہے، تیرا بولنا میرا بولنا ہے. محبوب تیری اور میری قربت کا یہ عالم ہے، جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو تجھ سے دور ہو گیا وہ مجھ سے دور ہو گیا. اتنی قربت اور اتنی عظمت، مگر عالم کیا ہے اس بندگی کا کہ صحابہ کہتے ہیں رات کے پچھلے حصے میں جب ہم آقا کی خدمت میں جاتے، مصلی پر کھڑے ہوتے، اللہ کے حضور عبادت گزار ہوتے،
آنکھیں برسات کی طرح برس رہی ہوتی، عشق سینے سے یوں جوش مارتا جیسے ہنڈیا میں پانی کا ابال ہوتا ہے، ریش مبارک تر ہو جاتی۔ کبھی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی جب پچھلی رات آتی میں ہاتھ مارتی تو بستر پہ حضور کا وجود اقدس نہ ہوتا، زمین دیکھتی تو مصلے پر اس طرح گرے پڑے ہوتے جس طرح کوئی کپڑا گرا پڑا ہوتا، اور خشیت الہی میں زاروں قطار روتے، اتنا روتے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اور پھر اللہ کی معیت میں آقا دو جہاں کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ایک روز میں تلاش کرتے کرتے حضور کے قریب گئی، آدھی رات کا وقت تھا، آپ خاص کیفیت میں تھے، استغراق کے عالم میں تھے۔ میں جب قریب گئی میری آواز سنی، میں نے تھوڑی آواز دی، میری طرف متوجہ ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مجھ سے پوچھا من انت، آنے والے تو کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے عرض کیا انا عائشہ تو یا رسول اللہ، حضور میں عائشہ ہوں۔ آقا فرمانے لگے من عائشہ، عائشہ کون؟ فرماتی میں گھبرا گئی، مگر میں نے عرض کیا، حوصلہ رکھا، عرض کیا بنت ابی بکر یا رسول اللہ، حضور ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں۔ آقا پھر بولے، فرمانے لگے من ابو بکر، ابو بکر کون؟ گھبرا گئی، فرماتی ہیں پھر حوصلے میں آ کر جواب دیا ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ، حضور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر۔ آقا پھر بولے من ابو قحافہ، ابو قحافہ کون؟ فرماتی مجھ پر ایک لرزہ طاری ہو گیا کہ آقا ایک خاص کیفیت میں ہے، ایک خاص کیفیت میں ہے۔ بعض عرفاء نے یہاں ایک آگے بھی بڑی عجیب بات لکھ دی، بعض عرفاء تو کہتے ہیں کہ اس حال میں حضرت عائشہ نے سوچا کہ اب جب آقا اس کیفیت میں ہے یہ وقت ہے کہ پوچھ لے کہ من انت یا رسول اللہ، حضور آپ کون ہیں؟ بعض عرفاء نے کہا ہے، یا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، اس مقام پہ فرماتے ہیں چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی، یہ کیفیت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتے، حضور نماز کے لیے اذان کا وقت آتا، اللہ اکبر کا کلمہ گونجتا، آقا کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا، ہم گفتگو میں بہم ہوتے، مگر حالت یہ ہو جاتی کہ ہم حضور کو نہ پہچان سکتے، حضور ہمیں نہ پہچانتے۔ ابدیت کا یہ عالم، ساری راحت کھڑے رہتے، روتے، قدمین شریفین متفرق ہو جاتے۔ صحابہ کرام عرض کرتے آقا آپ کا تو کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، رب کائنات نے آپ کو معصوم کر دیا ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنی ابدیت کو مرتبہ شکر تک نہ پہنچاؤں، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محبوبیت کے مقام پر اتنی اونچی قدر و منزلت، خاص قربت اور محبوبیت کا یہ مقام پا کر بھی عالم یہ ہے کہ آقا گریہ و زاری اور خشیت کے عالم میں اتنا روتے ہیں، تو دوستو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا حال کیا ہوگا؟ یہ آقا کی ابدیت ہے، اور پھر رہ گئی ہماری ابدیت۔ ہماری ابدیت پکے گی حضور کی غلامی کی آنچ پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ابدیت پکی ندامت کی آنچ پر، حضرت ابراہیم کی ابدیت یعنی بندگی پکی عشق کی آنچ پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ابدیت پکی صبر کی آنچ پر، آقا کی ابدیت پکی قربت کی آنچ پر، اور بندو ہماری ابدیت پکے گی حضور کی غلامی اور اتباع کی آنچ پر۔ آؤ ساری غلامیاں ترک کر دو، سب دنیا کی جھوٹی غلامیوں کے پٹے گلے سے اتار ڈالو، غلامی فقط آقا کی، اتباع فقط آقا کی، محبت فقط آقا کی، اطاعت فقط آقا کی۔ حضور کی اتباع کی آنچ پر آئیں ہم اپنی بندگی کو پکا لیں، اپنی ابدیت کو پکا لیں۔ صحابہ کرام نے اپنی ابدیت کو حضور کی اسی غلامی کی آنچ پر پکایا تھا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے رک گئے،
اور چومنے سے پہلے فرمانے لگے حجر اسود عمر جانتا ہے کہ میرا نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں، مگر پھر بھی اس لیے چوم رہا ہوں، واللہ ما قبلتک ابدا لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک۔ اے حجر اسود یہ نہ سمجھنا کہ عمر تجھ سے کسی نفع کے لالچ میں یا نقصان کے ڈر میں تمہیں چوم رہا ہے، خدا کی قسم پتھر جان کر اس لیے بوسے دے رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے لب تجھ سے لگ گئے ہیں۔ صحابہ نے ابدیت حضور کی غلامی کی آنچ پر پکائی۔ حضرت عثمان غنی جب 6 ہجری میں مکہ کے کافروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے گئے، کفار مکہ نے حضور کو اور صحابہ کو حج کرنے سے اس سال کے لیے روک دیا اور کہنے لگے اے عثمان آپ چونکہ آ گئے ہیں سین کعبہ میں کھڑے ہیں، آپ کعبے کا طواف کر لیں۔ 6 سال بعد آئے تھے، کعبے کو دیکھنے میں آنکھیں ترس گئی تھی، کعبہ سامنے تھا، طواف کعبہ کی دعوت دی جا رہی ہے، مگر وہ صحابہ جنہوں نے اپنی بندگی اور ابدیت حضور کی غلامی کی آنچ پر پکائی تھی، وہ کافروں سے بولے مشرکو تمہیں ہماری ابدیت کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہے، واللہ ما اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ، خدا کی قسم بے شک کعبہ آنکھوں کے سامنے رہے مگر جب تک یار ساتھ رہو گا کعبے کا طواف نہیں کرو گا۔ بغیر طواف کعبہ حضرت عثمان چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی لے کر ایک میدان میں گھمائے جا رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ کسی نے پوچھا کیوں گھما رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے وجہ سے تو سروکار نہیں، ہم تو سیدھے سیدھے حضور کے غلام ہیں۔ ایک روز دیکھا تھا آقا نے بھی اپنی سواری کو یہاں چکر دلائے تھے، بس میں تو آقا کی ادا کو یاد کر کے سواری کو گھماتا پھرتا ہوں۔ ہمارا جینا حضور کی ادا سے ہے، ہمارا مرنا حضور کی ادا سے ہے، ہماری عبادت حضور کی ادا پر چلنا ہے، ہماری ابدیت حضور کی ادا پر مرنا ہے۔ دوستو حق یہ ہے کہ ہم اپنی ابدیت اور بندگی کو آقا کی غلامی اور آقا کی اتباع میں پختہ کر لیں، اور آقا کی غلامی اور اتباع میں پختہ تب ہوگا جب ہم اپنی زندگی کی کچھ ترجیحات مقرر کر لیں۔ آج کی رات آخری بات کہنا چاہتا ہوں، پھر دعا کے لیے اکٹھے ہوں گے، توجہ سے سن لیں۔ آج کی رات کچھ سبق دیتی ہے۔ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوا، رحمتوں کا نزول ہوا، پھر آخری عشرہ خدا کی برکتوں میں مزید ترقی ہو گئی، زمین پر برکتوں کے نزول میں اور ترقی ہو گئی، اور پھر یہ رات جس میں ہم جاگ رہے ہیں، اس رات کا یہ عالم ہے کہ رب کائنات تو اول رات سے ہی آسمان دنیا پہ اتر آیا ہے، اپنی شان رحمت کے ساتھ اتر آیا ہے اور آوازیں دے رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو میں اسے دے دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی میری رحمت کی خیرات مانگنے والا میں اسے خیرات دے دوں۔ ادھر وہ بھی رات جلی تو وہ بھی آسمان پہ آ گیا اپنا جلوہ حسن لیے ہوئے، اور اپنی خیرات رحمت بانٹنے کے ساتھ وہ بھی ادھر آ گیا، اور مولا دیکھ یہ تیرے گنہگار بندے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کہاں کہاں سے چل کر یہ بھی پوری رات سے بیٹھے اور تیرے مکھڑے کے طالب ہیں، تیرے مکھڑے کے طالب ہیں، تیری ایک نظر کرم کے طالب ہیں۔ آج میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھ رہا تھا، تو میری طبیعت میں آیا، وہ شعر پڑھا تو میں نے کچھ تبدیلی کر کے اس کے 3 شعر بنا دیے، کچھ تبدیلی کی اس کے 3 شعر بنا دیے آج کی رات کی مناسبت سے۔ وہ سناتا ہوں پھر دعا کے لیے متوجہ ہوں گے۔ شعر یوں ہے: رخ سے کاکل ہٹا دیا کس نے، کاکل کا سمجھتے ہیں نا معنی، وہ بالوں کی لٹ ہوتی ہے نا جی، بالوں کی لٹ وہ جو چہرے کو ڈھانپ دیتی ہے۔ ہائے رخ سے کاکل ہٹا دیا کس نے، رات کو ہائے ہائے ہائے، ہاں یہ تو ان کا تھا، میں نے بدلے ہیں کچھ شعر۔
رخ سے کاکل ہٹا دیا کس نے، ہم کو پاگل بنا دیا کس نے. میری عادت تو نہیں، نہ میں کوئی سر والا آدمی ہوں، نہ میں نے زندگی میں کبھی تقریروں میں سر لگائی ہے، سر کبھی نہیں لگائی، نہ کبھی سر سے شعر پڑھے ہیں پوری زندگی میں. مگر یہ کیف کا ایک سما ہے، میری طبیعت چاہتی ہے کہ بے سر آدمی ہوں، سر کو نہ دیکھیے، مگر میں اس کو پڑھتا ہوں. رخ سے کاکل ہٹا دیا کس نے، ہائے ہائے. رخ سے کاکل ہٹا دیا کس نے، اور ہم کو پاگل بنا دیا کس نے. وہ کہتا ہے کہ میں رات کو آتا ہوں، وہ کہتا ہے میں رات کو آتا ہوں، اور شب کو ملنے کی دے کے ایک امید، شب کو ملنے کی دے کے ایک امید، رات کو دن بنا دیا کس نے. یہ سارے جاگ رہے ہیں مولا، یہ رات نہیں دن بنا پڑا ہے، یہ رات کا دن بنا پڑا ہے. یہ سونے والے رات کو جاگ رہے ہیں، کس لیے کہ ایک خبر پہنچی ہے کہ وہ رات کو ملتا ہے. ایک خبر پہنچی ہے، تیری خبر آئی ہے کہ تو رات کو ملتا ہے مولا. تیرے رات کے ملنے کی امید نے ہماری رات کو دن بنا دیا ہے، اور اپنے چہرے کی ایک ہنسی دے کر سب کو شب بر رلا دیا کس نے. ایک ہنسی دی ہے تو نے، ایک مسکراہٹ کی جھلک دی، اور ساری رات روتے گزر گئے. تیری ایک مسکراہٹ نے جاگنے والوں کو رات بھر رلا دیا. مولا رات بیتی جا رہی ہے اور تیرا مہینہ بھی جا رہا ہے، تیرا مہینہ بھی جا رہا ہے، اور یہ پیاری رات بھی بیتی جا رہی ہے، اور سارے لوگ بیٹھے اس انتظار میں ہیں کہ وہ جو تیری خبر آئی ہے کہ میں اس رات کچھ دیتا ہوں، بیٹھے اس انتظار میں ہیں کہ وہ جو کچھ تو دیتا ہے کچھ نہ کچھ آج دے دے، کچھ نہ کچھ آج دے دے. اپنے دھیان، اپنے دل، اپنی سوچیں اسی کی طرف جس نے کہا کہ میں آج رات کو ملتا ہوں، اور جو مانگنے والے مانگتے ہیں انہیں دیتا ہوں. اس کی اس خبر کو ذہن میں رکھ لیں، اس کی طرف اپنا دھیان مرکوز کر لیں. 2 زانو یا 4 زانو بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیں، اور تھوڑی دیر توجہ اس کی طرف کر لیں، اور پھر اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں کہ مولا تو دینے کے لیے آیا ہے اور یہ ہم سب لینے کے لیے آئے ہیں، پھر درمیان میں رکاوٹ کیا ہے. عرض کرتے ہیں اللہ کے حضور وما علینا الا البلاغ.